السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے بارے میں۔ 1971 میں دسمبر کے مہینے میں پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوئے تھے۔ جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے 16 دسمبر 1971 سب کو یاد آ جاتا ہے، اور پاکستان کے لوگ اور بنگلہ دیش کے لوگ وہ دکھی ہو جاتے ہیں اس سانے کے بعد جس سے پاکستان دو ٹکڑے ہوا اور بنگلہ دیش اور پاکستان دو الگ ملک بن گئے۔ وہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت لوگوں نے، ماؤں بہنوں نے اور بچوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان سے پاکستان الگ ہو گیا تھا، لیکن 1971 میں ایک اور سانحہ ہوا جس میں بنگلہ دیش کے لوگوں کے رائٹس ان کو نہیں دیے گئے، پاکستان کے لیڈرز کی جانب سے ظلم کیے گئے، جس وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا۔ آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے۔ آج پاکستان آرمی کے جو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے الگ ہونے پہ بات کی ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان، پاکستان کس نے توڑا اور کیوں توڑا، یہ ساری ڈیٹیل جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ 3 2 1 اینڈ سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ہر سال جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو 1971 کے دن یاد آ جاتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وہ مہینہ جب کہ پاکستان دو لخت ہوا، اور پھر ہر دفعہ اس کے اوپر بحث چھڑ جاتی ہے کہ کون ذمہ دار تھا، کیوں ہوا۔ بے شمار پروپیگنڈا اس کے اوپر بھارت کی طرف سے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں جن کا کوئی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب پروپیگنڈا بے تحاشا ہو اور آج کے میڈیا میں وہ چیزیں دیکھنے کو، پڑھنے کو ملیں، تو پھر آپ کے اپنے لوگ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ریفر کرتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو، لیکن حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں نے دیکھی ہے، میرے پاس رہی جب میں جی ایچ کیو میں تھا۔ اس رپورٹ میں بہت ساری چیزیں یا بہت سارا کچھ درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے فوراً ہی حکومت حاصل کرنے کے فوراً بعد انہوں نے حمود الرحمان کمیشن بنا دیا، بات چیت شروع ہو گئی۔ لیکن وہ لوگ جو افیکٹڈ تھے، جنہوں نے خود سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اس میں سے گزرے، وہ تو بھارت میں قید ہو چکے تھے۔ جب تک وہ لوگ واپس نہیں آئے اور پھر کوئی بات چیت ہوتی تو اس وقت تک بہت سارا وقت گزر چکا تھا، پھر وہ باتیں نہ ہو سکیں۔ اور بھارت میں فوری طور پہ کتابیں لکھی جا چکی تھیں اس پہ۔ جیسے ہی یہ 1971 کی جنگ ختم ہوئی، اس کے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر کتاب لکھی گئی پاکستان کٹ ٹو سائز۔ یہ کام پاکستان میں نہ ہوا کیونکہ لوگ تو وہیں تھے باہر، لہذا سب جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جاتا رہا۔ اس میں بھارت کا کیا رول تھا، اس میں علیحدہ ویلاگ کروں گا جس میں میں تفصیل بتاؤں گا کہ بھارت نے کیا کیا۔ لیکن یہاں میں اپنے 3 کرداروں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جنرل یحییٰ خان ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اور مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان۔ شیخ مجیب کی جو تاریخ اگر ہم پڑھیں تو وہ بہت عرصے سے وہ پاکستان سے علیحدگی یا علیحدگی نہیں تو بڑے لوز قسم کا تعلق رکھنے کے لیے وہ کوشاں تھے، کیونکہ شیخ مجیب اس کی رسائی تھی بھارت کی انٹیلیجنس تک، اور انٹیلیجنس کی رسائی تھی شیخ مجیب تک، اور بھارت لازماً وہاں پہ لوگوں کو ان کی اپنی محرومیوں وغیرہ کا چرچا کرتا تھا، جس پہ شیخ مجیب بھی کیپٹلائز کرتا تھا۔ اب شیخ مجیب جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے پاکستان کے ساتھ وابستگی وہ کسی نہ کسی وقت اس نے توڑ دینی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کو آپ غدار کہہ لیں، لیکن دوسروں کے رول بھی تقریباً غداری سے مترادف ہی تھے۔
شیخ مجیب الرحمان وہ کٹر بنگالی تھا اور اپنے بنگالی نیشنلزم کے پیچھے اس نے سارا کھیل کھیلا. لیکن دوسری طرف پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، مغربی پاکستان اس وقت جو تھا، یحییٰ خان ملک کا صدر تھا اور یحییٰ خان دو رول پلے کر رہا تھا. ایک تو سیاسی رول، کیونکہ وہ صدر مملکت تھا، اور دوسرا چونکہ وہ آرمی کا چیف تھا تو وہ ملٹری رول بھی پلے کر رہا تھا. چنانچہ سیاسی فیلئر ہو یا ملٹری فیلئر، مین کیریکٹر جو ذمہ دار ہے وہ یحییٰ خان تھا. یحییٰ خان اس کو ساری ذمہ داری لینی چاہیے تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس نے لی بھی. اور وہ ذمہ داری اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کمانڈ سٹرکچر یا کمانڈ کا جو پروسیس ہے اس میں یہی ہے کہ کمانڈر کو جب کوئی ٹاسک وہ اپنا تیار کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، فلاں جگہ حملہ کرنا ہے، اور وہ جب وہ اپنے سینئر آفیسر کے پاس، سینئر کمانڈر کے پاس اپنی پلان لے جاتا ہے، تو ایک دفعہ سینئر کمانڈر وہ پلان کو اپروو کر کے اجازت دیتا ہے کہ ہاں یہ کر لیں، تو پھر یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، سینئر کمانڈر کی اپنی پلان بن جاتی ہے، یہ جونیئر سے اس کا بوجھ اتر جاتا ہے. سو یہاں بھی اس سارے کھیل کی ذمہ داری یحییٰ خان پہ اس لیے کہ ہی واز دی اوور آل کمانڈر. وہ صدر بھی تھا، پولیٹیکل فیصلے بھی اسی نے کرنے تھے، اور جو دوسرے ملٹری فیصلے تھے وہ بھی اسی نے کرنے تھے. جہاں تک ملٹری ڈیفیٹ کا تعلق ہے، وہ بعد کی بات ہے کہ وہاں پہ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا. سب سے بری چیز جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک، اس کی حکومت، اس کی فوج، وہ اپنے ہی عوام کو اپنے سے دور کر دے. عوام کی ایک محبت حکومت کے ساتھ، اس کی وفاداری حکومت کے ساتھ، اس کی وفاداری اس سرزمین کے ساتھ اور اپنی آرمی کے ساتھ یہ موجود رہنی چاہیے. اگر یہ کمزور پڑتی ہے تو اس سے آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھے ہوئے ایلین ہو جاتے ہیں، آپ کو قابض سمجھا جائے گا، غیر ملکی سمجھا جائے گا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی تمام آبادی جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا وہ پاکستان سے دور ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے ہی یحییٰ خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈھاکہ میں نیشنل اسمبلی کا جو سیشن تھا وہ نہیں ہوگا، وہ کینسل کیا، تو اس کے فوراً بعد ایک طوفان اٹھا اور تمام مشرقی پاکستان میں مظاہرے، فسادات شروع ہو گئے، اور جیسے جیسے دن گزرے وہ فاصلے بڑھتے گئے. پھر وہ جو فوج تھی وہاں پہ، اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ 26-27 ہزار کے قریب فوجی تھے. پھر نیوی اور ایئر فورس کے ملا کے تو یہ تقریباً کو 32 ہزار کے قریب دفاعی فورسز کے لوگ تھے. ان 32-33 ہزار سے آپ توقع کریں کہ وہ 2 لاکھ مکتی بانی اور 2.5 سے 3 لاکھ بھارتی فوج، یعنی دوسرے لفظوں میں 4.5-5 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کرتے. وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت ہی قابل تعریف ہے، کیونکہ اتنا بڑا جو خلا ہو یا فوج کی اتنی بڑی جو فرق وہ دونوں سائڈز کا، وہ بالعموم بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اس پہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. میں نے خود وہ انٹرویو سنا ہے جو فیلڈ مارشل مانک شاہ نے دیا تھا کرن تھاپر کو. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی بہت بے جگری سے لڑی، لیکن ان کی جیت کی کوئی صورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 اور 15 کا تناصر تھا. بھارتی فوج 15 اور پاکستانی فوج 1. سو جب اتنا بڑا فرق ہو تو وہ، اور پھر اس سے بڑھ کے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ان کو کوئی ری انفورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر نہیں سکتے. بھارت نے اپنی فلائٹس بند کر دی ہوئی تھی، اوپر سے ان کی ٹیریٹری سے فلائٹ نہیں جا سکتی تھی، اور 1200 کلومیٹر 1200 میل دور بیٹھے ہوئے وہ مشرقی پاکستان میں فوجی وہ دفاع کر رہے ہیں، مشرقی پاکستان کا ادھر لڑ رہے ہیں، اور مغربی پاکستان جو ہے وہ 1200 میل دور ان کی کوئی مدد نہیں کر سک رہا. سو یہ تو ملٹری سائٹ تھی وہاں پہ. لیکن یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا غلط رول پلے کیا. یونائٹڈ نیشن میں جا کے وہاں پہ سیز فائر لینے کے لیے گئے، لیکن سیز فائر کی نیت نہیں تھی. پولینڈ کی جو قرارداد تھی وہ پھاڑ واڑ کے واپس آ گئے، اور پھر 3-4 دن کہیں غائب رہے یورپ میں.
غالباً انتظار کرتے رہے کہ سرنڈر ہو جائے تو پھر وہ پاکستان واپس آئیں۔ اس سے پہلے جب یحییٰ خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پہ اسمبلی کا سیشن کینسل کر دیا جائے، جو بنیاد بنی اور جس کے بعد طوفان مچا، اس کا بھی ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو تھے، کیونکہ انہوں نے مغربی پاکستان سے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ میری پارٹی نہیں جائے گی، چونکہ یہاں پہ وہ میجورٹی پارٹی تھی، اور کہہ دیا کہ جناب میری پارٹی اور مغربی پاکستان سے کوئی بھی نہیں جائے گا، اگر کوئی جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے، ادھر تم ادھر ہم۔ اور یہ کہہ کے تو انہوں نے اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ ختم کروایا، اس کو پوسٹ پون کروایا، جو بنگالیوں کو یا شیخ مجیب کو قطعاً منظور نہیں تھا۔ پھر بیسک پرنسپل ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے توڑا۔ اچھا ہوا یا برا ہوا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جب آپ نے الیکشن کرایا تو میجورٹی شیخ مجیب کو مل چکی تھی۔ برا یہ ہوا کہ اس کو میجورٹی صرف مشرقی پاکستان میں تھی، اس کی سیٹیں وہیں تھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی مغربی پاکستان میں تھی۔ لیکن پرنسپلی ہمیں اگر یہ ایک پاکستان سمجھا جاتا ہے، یا سمجھا جاتا تھا اس وقت، تو فوری طور پہ یہ تسلیم کرنا ضروری تھا کہ شیخ مجیب کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے۔ اس میں پھر حکومت بنا لینے کے بعد اگر ذوالفقار علی بھٹو اس میں کچھ شیئر لینا چاہتے یا کچھ، تو وہ بات چیت چلتی، لیکن رائٹ ان دی بگننگ اس کو روکنا کہ تم حکومت نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہم نہیں تمہیں اجازت دیں گے، وہ بنیادی اصول کے ہی خلاف تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایشو تھا کہ جو پہلے ہی بنگالی سمجھتے تھے کہ وہ محکوم ہیں، ان کو بڑا بھارتی پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ چیز باور کرائی جاتی تھی کہ آپ محکوم ہیں، یا ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے حقوق جو ہیں وہ مغربی پاکستان نے سلب کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا رویہ مغربی پاکستان کا وہ لازماً ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اور لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی چیزیں ہوئیں۔ سو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ صرف ملٹری ڈیفیٹ کا قصہ نہیں ہے، بنیادی طور پہ سیاسی فیصلے جو کیے گئے وہ غلط کیے گئے، اور پھر اس کی ذمہ داری یحییٰ خان پہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ملٹری سائیڈ ہو یا پولیٹیکل سائیڈ ہو، دونوں کا ذمہ دار وہ تھا۔ دوسرے دو کیریکٹر جو ہیں بھٹو اور شیخ مجیب، یہ برابر کے ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری قطعاً کم نہیں، لیکن اوور آل ذمہ داری پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یحییٰ خان کی تھی۔ جی، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان آرمی کے ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے 1971 کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے یہاں پہ 3 ناموں کی بات کی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو توڑنے میں انہوں نے سب سے بڑا جو کردار انہوں نے بتایا وہ یحییٰ خان کا بتایا، کیونکہ اس ٹائم یحییٰ خان جو تھے وہ صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے۔ ان کا یہ فیصلہ جو تھا کہ شیخ مجیب کو اقتدار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ شیخ مجیب سب سے زیادہ سیٹیں جیت چکے تھے اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے حال تھے، لیکن یہاں پہ یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے اقتدار شیخ مجیب الرحمن کو نہیں دیا گیا، اور جو مشرقی پاکستان میں جو ڈھاکہ میں سیشن ہونا تھا قومی اسمبلی کا، اس کو ڈیلے کروا دیا گیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد جو سارا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور بنگلہ دیش 2 الگ ملک بن گئے۔ یہاں پہ انہوں نے بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمن پہ بھی الزام لگایا، ان کو غدار کہہ کے مخاطب کیا، لیکن جب آپ کسی کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے، جب شیخ مجیب الرحمن ساری سیٹیں جیت چکے تھے اور ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا، تو ان کے پاس اور کیا آپشن بچتا تھا؟ ان کے پاس یہی آپشن بچتا تھا کہ وہ پاکستان سے الگ ہو جاتے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ 1971 والے حالات ہیں، ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا، اور جو سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی ہے تحریک انصاف، عمران خان ہے جو تحریک انصاف کے ہیڈ ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کو ایک آپریشن کے تحت ہٹا دیا گیا اور کرپٹ لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ تو آج بھی 1971 کو دہرایا جا رہا ہے، جو شخص زیادہ سیٹیں جیت چکا ہے اس کو اس ٹائم اقتدار نہیں دیا جا رہا۔ تو پاکستان کے لوگ اس وقت بہت زیادہ غصے میں، 1971 میں بھی یہی ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کے لوگ پہلے سے ہی ان کے دل میں یہ تھا کہ ہمارے رائٹس نہیں دیے جاتے، ہماری زبان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، ہمیں برا بھلا بولا جاتا ہے مغربی پاکستان میں جو اشرافیہ ہے اس کی جانب سے۔ تو یہ سارے جو ایونٹس انہوں نے بیان کیے، اس میں یحییٰ خان کا انہوں نے نام لیا، ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا، اور ان دونوں کو انہوں نے مین کریکٹر
یہاں پہ رکھا کہ اگر یہ اقتدار منتقل کر دیتے اور یہ نعرہ نہ لگاتے کہ ادھر ہم اور ادھر تم، تو آج شاید پاکستان نہ ٹوٹتا۔ بنگلہ دیش کے لوگوں کا پاکستان سے الگ ہونے کا فیصلہ، اب سارا میڈیا بھی بات کر رہا ہے اس پہ، پاکستانی میڈیا بھی یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ آج بنگلہ دیش میں میٹرو ریل چل رہی ہے، پدما برج جیسے بڑے پروجیکٹ لگ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں آج بھی وہی کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ عوام کی جو رائے ہے اس کو نہیں سنا جا رہا، عوام نے جس لیڈر کو ووٹ دیے اس کو اقتدار نہیں دیا جا رہا، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو 1971 میں ہوا۔ تو اس میں شیخ مجیب الرحمان کی کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے، ساری جو مسٹیک ہے یحییٰ خان کی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کی ہے اور اس اشرافیہ کی ہے جو آج بھی پاکستان پہ قابض ہے اور پاکستان کے لوگوں کا برا حال ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں؟ پاکستان کو توڑنے میں سب سے بڑا رول کس کا تھا اور انڈیا کا اس میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کردار تھا، اور کیا وہ فیصلے تھے جو اگر کیے جاتے تو آج یہ سانحہ نہ ہوتا اور پاکستان اور بنگلہ دیش الگ نہ ہوتے؟ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس میں آگاہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ہلکا سا پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔